مولانا صاحب دو جملے آپ کے سامنے رکھوں گا، عام طور پہ اس کو بطور روایت بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک متبادل بیانیاں بھی ہمارے ہاں ہے اس تشدد کی حمایت میں، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ استاد کی مار جنت میں لے جائے گی، جہاں جہاں استاد کی ضرب لگے گی، اس کی چھڑی کی یا استاد کا ہاتھ لگے گا، اللہ کی طرف سے جسم کے اس حصے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ دونوں جملے عام طور پہ ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں، گھروں میں بھی، مدارس میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی۔ کیا یہ روایات ہیں؟ ایسے بہت سے جملے والدین کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، اساتذہ کے لیے بولے جاتے ہیں، اور کوئی معاشرے کی بڑی شخصیت ہے اس کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلا علماء کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ان جملوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی غلوف تو نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، قرآن مجید جو والدین کے لیے بیان کرتا ہے نا، ہمارے لیے وہ حجت ہے، اور وہ اس میں بڑا توازن ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ کس میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جب وہ مجبور کرتے ہیں کہ تم شرک کرو تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کرو، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ چلتے رہو۔ یعنی شرک سے مراد کیا؟ یہ خلاف دین، خلاف شریعت۔ یہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی کی بات ہو، ظلم کی بات ہو، والدین کہتے ہیں یہ کرو، تو وہاں پر ان کی بات نہیں ماننی۔ لیکن اور بہت سے معاملات میں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ والدین ہیں، جیسے اب والدین کے بارے میں بڑے جملے ہمارے ہاں نقل کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ اس میں پھر اتنی ایگزیجریشن اور اتنا مبالغہ آرائی ہوتی ہے، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ بس والدین اب جو بھی کہہ دیں وہ صحیح ہے، غلط ہے، وہ جس طرح کی بھی بات ہے تم نے ان کے سامنے سر کو جھکا دینا ہے۔ یہ تو دین اور شریعت کی یہ ہرگز تعلیم نہیں ہے۔